السلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج دنیا بھر کے مسلمان یوم القدس منا رہے ہیں اور ہم پاکستانی بھی یوم القدس منا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں شرمندہ اس لیے کہ ہم فلسطین کے مقابلے میں جو آئے اسرائیل اور یوم القدس والے دن مسجد الاقصیٰ کے ساتھ کھڑے ہوں اور ہمارے حکمران اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوں، لیکن شرپسند ہم ہیں، جتھا بھی ہم ہیں، ناموس رسالت اور ختم نبوت کے معاملے میں لاشیں بھی ہم دیں، خون بھی ہم دیں، پرچے بھی ہم کٹوائیں، جیلوں میں بھی ہم جائیں، مضروب بھی ہم اٹھائیں، لیکن وہ امن پسند ہے، ہم شر پسند اور جتھا ہے۔ میں نے آج ذرا گفتگو تھوڑے اور طریقے سے کرنی ہے اور کشمیر کو بیچ کر یہ آئے ہمارے حکمران اور ریاستی ذمہ داران اور آ کر اجلاس یہ کریں کہ لبیک والے شرپسند ہیں اور یہ ایک جتھا ہے۔ فلسطین کا مسئلہ بنے، روڈوں پر ہم بیٹھے ہوں اور یہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو کر اجلاس کر کے کہیں کہ کسی جتھے اور کسی شرپسند کو ہم ریاست کے اوپر مسلط نہیں ہونے دیں گے۔ میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، ہم مسلط نہیں ہیں اگر تم ہمیں شرپسند اور جتھا سمجھتے ہو، لیکن لینو آج یوم القدس تھا، آج تمہارا کام بنتا تھا کہ ہمارا ملک کا وزیر اعظم شارع دستور پر کھڑا ہوتا، آج پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر کھڑا ہوتا اور پوری پاکستانی قوم پیچھے کھڑی ہوتی اور ہم یہ دنیا کو بتاتے کہ ہم قبلہ اول کے محافظ ہیں۔ لیکن ہم کیسے بتائیں قبلہ اول کو محافظوں کو؟ باخدا ہم بتانا چاہتے ہیں قبلہ اول کے محافظ وہ ہیں جو آج قبلہ اول کے لیے صرف روڈوں پر نکلے ہیں۔ پاکستان کے اندر صرف وہ قبلہ اول کے محافظ ہیں جو آج روڈوں کے اوپر نکلے ہیں اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم اسرائیل کے حقوق کو تسلیم کرتے ہیں۔ میں نے کہا لانتی، ہم تجھے تسلیم نہیں کرتے، اسرائیل کے حقوق کہاں سے آ گئے؟ اسرائیل کا کوئی حق نہیں ہے، یہ قبلہ اول مسلمانوں کی جگہ ہے اور قبلہ اول مسلمانوں کا بیت المقدس ہے اور قبلہ اول مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور یہ یہودیوں کا نہیں ہے۔ اگر نہیں پتا تو حضرت فاروق اعظم سے پوچھ لیتا بیت المقدس کے فتح کے موقع پر۔ اور میں آپ کو بتا دوں آج سارے کہہ رہے ہیں جناب ہمارے میاں صاحب آ رہے ہیں۔ میں نے کہا تمہارے میاں صاحب آ جائیں، مر جائیں، کھپ جائیں، دفع ہو جائیں، اس سے ہمیں غرض نہیں ہے، بتاؤ فلسطین کے لیے کیا کر رہے ہو؟ اور ایک کہتے ہیں جناب ہم آزادی کی جنگ لڑیں گے۔ میں نے کہا آزادی کی جنگ لڑنے والے صرف فلسطین والے ہیں جو آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ جب کبھی امت مسلمہ کی بات آئے تو تحریک لبیک امت مسلمہ کے موقف کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور امت مسلمہ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، لیکن یہ ہمارے امریکی دلال، یہ یورپی یونین کے غلام، یہ جناب نیٹو کے غلام اور نیٹو کے بوٹ پالشیے اور یہ چابی والے باندر، ان کو کوئی دنیا میں چیز نظر نہیں آتی، ان کو صرف دنیا میں نظر آتا ہے اقلیتوں کے حقوق۔ اور مجھے آج ایک ہمارے دوست نے کہا، اس نے کہا کہ اگر آپ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا ہے تو پھر آپ ایک کام کریں۔ میں نے کہا جی وہ کیا؟ اس نے کہا جڑا والا کے مسلمانوں کو کہیں اپنا نام فلسطین رکھ لیں، پھر ان کی آنیاں دیکھیں۔ جڑا والا کے مسلمانوں کو کہیں کہ اپنا نام فلسطین رکھیں تو پھر ان کی آنیاں دیکھیں۔ میں نے کہا چیف جسٹس صاحب، آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے چیف جسٹس ہیں، آپ چند دیواروں کے جلنے پر گئے، آج مسلمانوں کے بچے بمبوں سے ٹکڑے ہو رہے ہیں، اب کس نے جانا ہے؟ اب کس نے بھیجنا ہے؟ اگر ان کو نہیں تو ہمیں ہی بھیج دو۔
تمہارے پاؤں میں اور تمہاری پاؤں کی بیڑیوں میں اگر اسرائیل کی زنجیریں اور یہودیوں کے ہاتھ میں تمہاری لگامیں ہیں تو جو محمد عربی کے غلام ہیں ان کو دو ذرا جگہ، ان کو جانے دو فلسطین، تاکہ امت مسلمہ یہ نہ سمجھے کہ صرف ہم ہی رہ گئے ہیں پوری دنیا میں بیت المقدس کی حفاظت کے لیے، باقی ساری امت مر گئی ہے، اور اس زندہ ہونے کے ثبوت کے لیے ذرا رستہ ہمیں جانے دو۔ اور پوچھتے ہیں کہ جی آپ کی حکومت ہوتی تو کیا ہوتا؟ میں نے کہا پھر دودھ پیتے فیڈر والے بچے کے ہاتھ میں پتھر نہ ہوتا، پھر اس کے ہاتھ میں غوری اور شاہین ہوتا، اس کے ہاتھ میں ابدالی اور حتف ہوتا، اور وہ ماں جو اپنے بیٹوں کی شہادت پر یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے تجھے پالا ہی فلسطین کے تقدس کے لیے تھا، وہ ماں روتی ہوئی نہ ہوتی بلکہ وہ اپنے بیٹے کو کہتی جا کر آج بیت المقدس میں حضور کے غلام آئے ہیں، ذرا جمعہ پڑھ کے آؤ۔ لیکن آج پوری امت مسلمہ 57 اسلامی ممالک اور جن کو اسلامی بڑا بڑا ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا تھا، بابا جی کہتے تھے نہیں چلے ہو، حضور کے دین کی بات کوئی نہیں کرتا، یہ سارے اپنی اپنی بات کر رہے ہیں، وہ جن کی ڈیپیاں لگاتے تھے وہ فلاں فلاں، آج سارے کہاں ہیں اسرائیل کے معاملے میں؟ آج سارے فلسطین کے معاملے میں کہاں ہیں؟ یہ ہمارے مرد قلندر کی نگاہ۔ اس نے کائنات میں ہمیں کسی سے متاثر نہیں کیا، ہمیں کسی کے پیچھے نہیں لگایا، بس ایک ہی بتایا کہ حضور کے دین کے پیچھے لگ جاؤ۔ اور یہ سبق یاد کر لو کہ انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، اور فلسطین آج بھی آزاد ہو سکتا ہے، فلسطین آزاد بھی ہو سکتا ہے، لیکن آزاد اس طریقے سے ہوگا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا چیف آف آرمی سٹاف، سعودی عرب کا چیف آف آرمی سٹاف اور اسلامی ممالک کے جتنے بھی فوجی سربراہان ہیں وہ چلیں حضرت فاروق اعظم کی طرف۔ انہوں نے یہی کہا تھا نا، انہوں نے کہا تھا ہم چابیاں دیتے ہیں لیکن اپنے امیر کو بلاؤ۔ انہوں نے یہودیوں نے یہی کہا نا، عیسائیوں نے، انہوں نے کہا ہم چابیاں دیتے ہیں لیکن آپ اپنے امیر کو بلاؤ۔ حضرت فاروق اعظم مدینے سے چل پڑے، اور یار فلسطین کی چابیاں لینے ہوں تو فارق حق و باطل امام الہدا چل پڑے، اور اگر فلسطین پر ظلم ہو رہا ہو تو مسلمان کا۔ اور میرے آقا نے فرمایا، یہ ذرا آپ سارے غور سے سنیں، میرے آقا نے فرمایا مومن جسد واحد کی طرح ہے، اگر کسی جسم کے حصے میں درد ہوگی تو پورا مومن تڑپ اٹھے گا۔ آج فلسطین میں مسلمانوں کے اوپر بنے تو باہر کون نکلتا ہے؟ برما کے مسلمانوں کے لیے باہر کون نکلتا ہے؟ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے باہر کون نکلتا ہے؟ شام کے مسلمانوں کے لیے باہر کون نکلتا ہے؟ عراق کے مسلمانوں کے لیے باہر کون نکلتا ہے؟ چیچنیا کے مسلمانوں کے لیے باہر کون نکلتا ہے؟ بوسنیا کے مسلمانوں کے لیے باہر کون نکلتا ہے؟ افغانستان کے مسلمانوں کے لیے باہر کون نکلتا ہے؟ آج غزہ کے مسلمانوں کے لیے باہر کون کھڑا ہے؟ تو یار حضور کے فرمان کے مطابق ہمارے جسم کے کسی حصے میں درد ہو، ہمیں محسوس ہوتا ہے، حضور نے فرمایا مومن جسد واحد کی طرح ہے، تو جن کے کان پر جو بھی نہیں ریکتی وہ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی مومن ہیں۔ مومن تو وہ ہے جن کو آج درد ہے کہ ہمارے بھائیوں کے ساتھ کیا بن رہا ہے، ہمارے بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن قوم کا حال دیکھیں جی، ہمارا نواز شریف آ رہا ہے، اور میں نے کہا او بے وقوفو، جو ایڈا اپنے ماں تے پیو واسطے نہیں آیا، سوچو تو اڑے واسطے آ رہا، جڑا اپنے ماں تے پیو واسطے نہیں آیا وہ تو اڑے واسطے آ رہا۔ اصل وہ اس واسطے آ رہا کہ بین الاقوامی رپورٹاں بھی آ رہی ہیں کہ کوئی ہور نہیں آ رہا، محمد عربی دا دین آ رہا۔